سب سے پہلے تو لوگوں کو اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کرنا چاہیے، بے شک، اس نے فوت شدہ کو دفن کرنے کا صحیح طریقہ کار بتایا۔ واہ، بہت سے مذاہب، بہت سی امتیں اپنے مردوں کو جلا دیتی، جی، جانوروں کے آگے ڈال دیتی، ان کے ٹکڑے کر دیتی۔ یہ ایک قدرتی امر ہے جو اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں بیان کیا کہ جب کوئی فوت ہو جائے تو پھر اس کو ایسے دفن کرنا۔ کیا بات، فَبَعَثَ اللَّهُ غُرَابًا يَبْحَثُ فِي الْأَرْضِ لِيُرِيَهُ كَيْفَ يُوَارِي سَوْآتِ أَخِيهِ۔ جب قابیل نے اپنے بھائی حابیل کو قتل کر دیا، اب اتنی بڑی 90 فٹ کی لاش تھی، اس کا کیا کرنا؟ اللہ اکبر۔ تو اللہ تعالیٰ نے پھر کوے 2 بھیجے، انہوں نے آپس میں لڑائی کی، ایک مر گیا اور دوسرے نے اپنی چونچ سے زمین کو کرید کر بتایا کہ اللہ تعالیٰ ایسے فوت شدہ کو قبر میں دفن کرنا پسند فرماتا ہے۔ اور پھر نبی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے ظاہرہ زمانہ حیات میں بھی اس چیز کے اوپر بڑا غور و فکر ہوتا تھا کہ قبر کیسی بنانی ہے، جی، شک بنانی ہے یا لحد بنانی ہے۔ اور اس سے بڑھ کر یہ بات کہ ہمیشہ انسانوں سے جگہ عظمت پاتی، واہ واہ واہ، جتنا بڑا آدمی ہوگا، زندہ ہوگا تو جگہ مشہور ہوگی، وصال کر جائے گا تو جگہ مشہور۔ شرف المکان بالمکین۔ اور اللہ تعالیٰ جو قرآن مجید میں فرماتا ہے نا الذی بارکنا حولہ، حولہ، اس کی تفسیر میں بھی یہی کہا کہ مسجد اقصیٰ کے ارد گرد جو برکت تھی وہ قبر ابراہیم خلیل اللہ علیہ السلام کی وجہ سبحان سے۔ اللہ، سبحان اللہ، سبحان تو اس میں بہت سارے قبرستان ہیں، 2 قبرستانوں کا ذکر تو ابھی ہمارے اسکالرز احباب نے کیا۔ ایک جنت المعلا یہ مکہ مکرمہ میں، مکہ المکرمہ میں، جس میں ہمارے آقا کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی زوجہ محترمہ ہماری امی جان حضور ام المومنین سیدہ خدیجۃ الکبریٰ رضی اللہ تعالی عنہا جلوہ افروز ہیں۔ آپ کے دونوں شہزادے حضرت قاسم اور حضرت عبداللہ جلوہ سبحان افروز ہیں۔ اللہ، سبحان، جنت البقیع میں بہت ساری بزرگ شخصیات ہیں۔ تیسرا قبرستان ہے جو وادی اسلام عراق کے شہر نجف میں ہے، ہائے، جس میں مولا کائنات سبحان حضرت علی اللہ، المرتضیٰ ہیں۔ کیا بات ہے، اور اس کا رقبہ جو بیان کیا گیا وہ بڑا وسیع ہے کہ 965 ایکڑ کا یہ قبرستان ہے، غالباً اسلام کا سب سے بڑا سب سے بڑا قبرستان ہے، جس میں ہر بندہ یہ کوشش کرتا ہے کہ مجھے حضرت علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا ساتھ مل جائے۔ کیا بات، پوری دنیا سے معزز و محتشم احباب کی یہ خواہش ہوتی ہے اپنے ورثاء کے لیے، اگر کوشش ہو سکے تو مجھے وہاں ہے، کر دینا۔ اور پھر اس میں ہمیں ایک بات یہ بھی بڑی اہم ملتی ہے کہ ہمارے اسلاف نے نیک ہونے کے باوجود یہ دعائیں کی، قرآن مجید کی ترجمانی کی، وَأَلْحِقْنِي بِالصَّالِحِينَ، یا اللہ ہمیں زندہ بھی صالحین کے ساتھ دینا، قبریں بھی صالحین کے ساتھ دینا، تاکہ ان کی قبروں کی برکات ملیں۔ واہ، ایک علامہ گزرے ہیں، انہوں نے اپنی کتاب میں ایک مسئلہ لکھا، کہا کہ حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی جہاں قبر مبارک ہے جی، وہاں 70 گز تک سارے لوگ بخشے ہوئے ہیں آپ کی قبر کی برکت کی وجہ سے، سبحان اللہ، سبحان، آپ کی وجود اقدس کی برکت کی وجہ سے۔ تو اس کو میاں میر رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ جواب دیتے ہوئے فرماتے ہیں وہ تو نواسے ہیں، تو بتاؤ جن کی قبر نانا جان کے ساتھ ہے ان کی شان کا کیا عالم ہوگا، بے شک، کہ حضرت سیدنا عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ تو حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے پہلو میں۔ بے شک، پھر ایک قبرستان بہت ہی معروف و مشہور جس کو مشہد کا قبرستان کہا جاتا ہے، اللہ، ایران جس میں عراق میں، اور اس کو کہا ہی امام علی رضا رحمۃ اللہ تعالی علیہ کا حرم کہا جاتا ہے۔ آہا، ایک حرم مکہ میں ہے، ایک حرم مدینہ میں ہے، سبحان اور یہ اللہ، بھی حرم ہے سبحان کہ یہاں آنے والا راحت و سکون محسوس کرتا ہے۔ پھر بخارا کا ایک قبرستان جہاں حضرت امام بخاری جیسی بزرگ شخصیت، کمال ہے جی، اور تاریخ میں ایک ایسا بے مثال قبرستان ہے جس کو محمدی قبرستان کہا جاتا ہے۔ سبحان اللہ، اس محمدی قبرستان کی جو تاریخ ہے وہ یہ کہ اس قبرستان کے اندر صرف وہی بندہ دفن ہوا جس کا نام محمد تھا، اللہ اکبر، اس کے علاوہ کسی کو نہیں داخل کیا گیا، بات ہے، اور صرف نام ہی کی وجہ سے داخل نہیں کیا گیا بلکہ اس کی پوری کوالٹیز دیکھی گئی، جو اعمال، کم از کم تقوی، حافظ ہو، کم از کم محدث ہو، اللہ اس کو یہ شرف بخشا کہ اس کو اس قبرستان میں جگہ دی گئی۔ یہ قبرستان محمدی قبرستان کہلایا۔ واہ، پھر سبحان ایک اللہ، قبرستان تاریخ میں ہمیں ملتا ہے جس کو قبرستان کہا جاتا ہے، جس میں ہمارے بزرگ کربلا کے شہداء کی جسم اور طرف موجود ہیں، ان کے سر موجود ہیں، ہائے، اور یہ ظلم کی وہ تاریخی اللہ، رقم ہوئی اللہ، جس طرح آج ظلم کی تاریخ رقم ہو رہی ہے۔ ظالم ہمیشہ سے ظلم کرتا ہے
اور اللہ تبارک و تعالیٰ بڑے لوگوں کی عظمت کو بلند کرنے کے لیے ان کی ہمتوں اور حوصلوں کو دکھاتا ہے کہ اتنے بڑے ظلم کے باوجود ان کے ایمان میں تذبذب پیدا نہیں ہوا. سبحان اللہ. ابھی بھی وہ اللہ تعالیٰ کی طرف اپنی توجہ کو کر کے بیٹھے ہوئے ہیں. ایک اور بھی قبرستان بیان ہوا جس کو کہتے ہیں قبرستان رحمت. واہ. ان نیک ہستیوں کی وجہ سے اللہ تعالیٰ نے اس قبرستان اور اس کے علاقے کو رحمت کا مرکز بنا. سبحان اللہ. تو جہاں بھی نیک بندے دفن ہوتے ہیں وہاں اللہ کی رحمتیں برستی ہیں, وہاں اللہ تعالیٰ کے انوار و تجلیات. کیا بات. میں امام بخاری رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کی قبر کی ایک بات عرض کر کے بات ختم کر دیتا. جی. آپ کی قبر انور جہاں بنی ہوئی تھی وہاں مقامی لوگوں کو جنگلہ لگانا پڑ گیا. اچھا. قبر کی حد بندی کرنی پڑ گئی کہ امام بخاری رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کی قبر سے خوشبو آتی تھی اللہ اکبر. اور لوگ اس مٹی کو لے جاتے تھے, یہاں تک کہ قریب تھا امام بخاری رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کی قبر کی جو اوپر والی کیفیت ہے وہ کھل جاتی اللہ. اس کو کور کرنے کے لیے, قبر کی حفاظت کے لیے. کے لیے. تو پتہ چلا نیک لوگوں کی قبروں سے خوشبوئیں آتی ہیں, برکتوں کا حصول واہ. ہوتا ہے. سبحان اور اللہ. ان کے ساتھ والے نظام الدین اولیاء دعا فرما رہے, یا اللہ یہ جو میرے ساتھ ہے یہ اس لیے آیا کیا تھا بات. کہ میں تیرا نیک بندہ ہوں, تو یا اللہ میں دعا کرتا ہوں اس کی بخشش فرما. کیا بات ہے. سبحان اللہ. سبحان اللہ.